السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ معاملات کچھ ہمارے نیبرہڈ کے بھی ہیں، افغانستان کے معاملات ہیں، کچھ ہندوستان کے، لیکن بات آج ہم کریں گے پاکستان کے جو اندرونی خانے، جو ایک بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ میجر ڈیولپمنٹ اس طریقے سے اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا میجر ہے، لیکن ایک حوالے سے اگر ہم کہیں جو اس وقت پاور کا سین ہے، جو پاور اور پولیٹیکل جو سین ہے، اس کی بس عکاسی کی ہے جو کہ ہم نے ترامیم دیکھی ہیں، اور جوڈیشری کے حوالے سے بھی کچھ ایسے ہی معاملہ ہے۔ بٹ بہرحال جو اہم چیز ہوئی کہ دو ججز جو ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا سپریم کورٹ سے، کہا جا رہا ہے شاید کچھ ایک آدھ اور بھی کر دیں۔ اس پہ بھی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی یہ کر دیا تو ٹھیک ہے، بٹ معاملات جوڈیشری کے بھی اسی طریقے سے چلتے رہے، اپ اینڈ ڈاؤن اپ اینڈ ڈاؤن۔ تو 27ویں ترمیم کے حوالے سے جو میرا خیال ہے کہ اگر کہیں جو سب سے اہم چیز ہے، جوڈیشری کا تو چلتا رہنا ہے اپ اینڈ ڈاؤن، کبھی جج کسی کو پسند آ جائے، کبھی کسی کو نہ پسند آئے، ججز کبھی ایک طرف کا دیکھا جائے بھئی اس طرف کا رجحان ہے، پھر کہیں دوسری طرف کا۔ تو جو جوڈیشری ہے ہیز بین پارٹ آف دس ہول، جس کو ہم کہتے ہیں پاور پالیٹکس، جو پلے پاکستان میں چلتا رہتا ہے۔ آئین تو بس ہے، بٹ the more important thing is what happens outside of the constitution in this country۔ جو سب سے اہم بات جو طے ہو گئی، جو سامنے آ گئی، وہ یہ کہ جو کرنٹ آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، وہ اب بن گئے چیف آف ڈیفنس فورسز آف پاکستان۔ انٹیگریٹڈ جو ایک کمانڈ ہے اس پر تو بہت مرتبہ ہم نے یہاں کہا، اور اگر اس پر اس کی تفصیل میں جائیں تو یہ آج نہیں، یہ بہت پہلے سے ایک پلان تھا ود ان دی آرمڈ فورسز۔ اس وقت بھی ہم دیکھتے تھے یہ جنرل مشرف کے دور سے یہ بات چل رہی تھی۔ بہرحال جو آرمڈ فورسز میں جو ایک کمانڈ ہو گئی، انٹیگریٹڈ کمانڈ، اور ڈیفنس فورسز کے جو چیف بنے ہیں فیلڈ مارشل صاحب، تو فیلڈ مارشل صاحب اب 5 سال کے لیے ہی ویلڈز پاور ان دس کنٹری۔ کانسٹیٹیوشن نے اس کو ایکنالج کر دیا، انٹیگریٹ کر دیا، جو پارلیمان میں جماعتیں ہیں انہوں نے اس پر اگری کیا، ایکسیپٹ فار پی ٹی آئی۔ تو ایک یہ ہوتا تھا جی اب کیا ہوگا، اب ریٹائرمنٹ کی بات ہے، ایکسٹینشن کی بات ہے، تو 2030 تک ایز تھنگز اسٹینڈ ناؤ دا آرمی چیف فیلڈ مارشل ول بی دا چیف آف ڈیفنس فورسز۔ ایک تو یہ اہم بات۔ دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ریزگنیشنز آئی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو کہا جا رہا ہے کہ 5 لوگوں کی وہ بھی لسٹ آ گئی ہے جو ٹرانسفر ہونی ہے ججز کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جو ججز تھے جنہوں نے سپریم کورٹ کو جا کے یہ اب شکایت لگائی تھی کہ جو معاملات گڑبڑ ہیں، سنا وہ 5 کے 5 کی ٹرانسفر ہو جائے گی۔ تو اب یہ جوڈیشری کا کہا جا رہا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے جا رہے ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ there wasn't any major difference in political parties، لیکن اپوائنٹمنٹ آف ججز پر بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں۔ تو پاکستان جمہوریت ان ایسنس اور ان تھیوری جو کانسٹیٹیوشن میں تھی، وہ اب تو اس سے تبدیل ہو گئے معاملات۔ بہرحال ہم اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بڑا زبردست پینل ہے جو کہ معاملات کو اپنی کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں، اور جو اتار چڑھاؤ سیاست کا رہا ہے، ریاست کا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، جوڈیشری کے حوالے سے، they have seen it from very close۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے عامر الیاس رانا صاحب، سینئر اینالسٹ، جرنلسٹ اور ایکسپریس نیوز کے بیورو چیف بھی ہیں۔ بہت شکریہ ران صاحب آپ شو میں آئے۔ اطہر کاظمی صاحب سینئر اینکر ہیں، ہم سب میں سے عمر کم ہے لیکن کبھی یہ بی بی سی سے بیٹھ کے دیکھتے تھے، اب یہاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ اطہر ہمیں جوائن کرنے کا۔ اور ناظرین، محمد مالک نیڈز نو انٹروڈکشن، اپنا پروگرام کرتے ہیں اور پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اور چینلز کو ہیڈ بھی انہوں نے کیے، پی ٹی وی میں بھی رہے ہیں، آج کل اپنا پروگرام کرتے ہیں ARY پہ۔ بہت شکریہ مالک فار جوائننگ اس۔ تو ناظرین، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس جو پینل ہے اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اچھا ران صاحب آپ ذرا فرمائیے گا، لیٹس جسٹ فرسٹ لک ایٹ ججز کا، جوڈیشری کا کہا جا رہا ہے۔ ایک تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہوتا رہتا ہے ایسے، ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ سپریم کورٹ کو، جیسے مختوم علی خان صاحب نے کہا میں اوبیچوری لکھ رہا ہوں، اس کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ آپ کیسے دیکھیں؟ یہ مشرف کے ساتھ بیٹھتے تھے نا مخدوم علی خان صاحب، جنرل مشرف کے اٹارنی جنرل تھے نا۔ ٹھیک۔ ان کو اب آئین یاد آیا، جس نے آئین پہ قبضہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ بیٹھنے میں خوشی فیل کر رہے تھے۔ اب اپنی چوائس نہیں ہے نا، یہاں گیم ہوتی ہے، یہ ججز، چیمبرز، بارز، یہ ان کا گھرک دھندا ہے جسے ہم انصاف کا نام دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کب عام آدمی کے انصاف کے لیے کسی حکومت نے، کسی عدلیہ نے، کسی بار نے
یہ سب اپنے اپنے ججز کی اپوائنٹمنٹ کی گیم ڈالتے ہیں. میں ڈسا ہوا ہوں. جیسے میں ایک دفعہ جب وزیر پانی و بجلی بنے راجہ پرویز اشرف, انہوں نے کہا 31 دسمبر 2013 کو ہم بجلی پورے ملک میں لے آئیں گے, ختم ہو جائے گی لوڈ شیڈنگ. میں نے UPS کی بیٹری چینج نہیں کی اور مار کھا گئے. وہ تو آج تک ہم مار کھا رہے ہیں. اسی طرح اعتزاز احسن صاحب لاتے تھے, عدلیہ ہوگی ماں کے جیسی, اپنے اپنے جج لگوا کے سارے فارغ ہو گئے اور اس کے بعد تقریریں شروع کر دی. افتخار چودھری پہ ہم سارے لگ گئے کہ یہ تو بڑا انصاف پسند جج ہے. وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہیں اپنی گھر کے اندر سے ساری کاروباری کام کر رہا تھا اور جب جس کا دل کرتا تھا اس کی بےزتی کر دیتے تھے. مجھے یہ بتائیں یہ ججز کس کرائٹیریا سے آتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ چٹ بازی کیوں چلتی ہے؟ یہ جب CSS کر کے آنے والے افسروں کو کہتے ہیں اوے سیدھے ہو کے بیٹھو, کھڑے کیوں بیٹھے کیوں؟ بھائی تم, انہوں نے تو کوئی امتحان بھی دیا ہے, آپ نے کیا دیا ہے سوائے اس بار کی سیاست سے اپنی اپنی چٹوں پہ؟ یہ جو آج چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور جو 2 کل مستعفی ہو گئے, یہ تینوں ایک ہی چیمبر میں نہیں وکالت کرتے تھے اور ایک ہو گئے تھے افتخار چودھری صاحب کے ترجمان, تو اس نے اپنے جتنے یار دوست تھے سارے جج لگوا لیے. ہم کس انصاف کو ڈھونڈتے ہیں؟ تو اب مل رہا ہے جو اب جس طرح اپوائنٹمنٹ جس طرح چل رہا ہے 78 سال سے وہی چلے گا بھی. وہی ٹھیک ہے. اچھا جی, ہاں جی. دیکھیں ٹو بی آنیسٹ یہ ججز کا معاملہ نہیں ہے, یہ 25 کروڑ عوام کا معاملہ ہے. مسئلہ یہ کہ یہاں پہ جب عدلیہ کو آپ افیکٹ کرتے ہیں یا اس کو متاثر کرتے ہیں تو عام لوگوں کے رائٹس کی کیا پروٹیکشن ہے؟ دیکھیں نا, ماضی کے اندر بھی عدلیہ کا کردار مثالی نہیں رہا. آپ کو ایگزیکٹو کی پارٹنر نظر آئی یا اسٹیبلشمنٹ کی پارٹنر نظر آئی, لیکن اس وقت تو لگتا ہے ایسے کہ اس کو ماتحت کر دیا گیا ہے. بہت سارے ایسے احکامات ہیں عدالتوں کے جن کو مانا نہیں جا رہا. آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے اوپر, منصور علی شاہ صاحب کے اوپر حکومت والے بڑی تنقید کر رہے ہیں, لیکن یہ وہی اطہر من اللہ صاحب ہیں جنہوں نے میاں صاحب کی سزا معطل کی, جنہوں نے مریم بی بی کے حوالے سے جو کیسز وہاں پہ تھے, میاں صاحب جب ملک سے باہر گئے اس وقت تو یہ ان کو بہت اچھا لگتا ہے. جائز تھی جو ایکشن. دیکھیں انڈیپینڈنٹ جج ہے نا, ہو سکتا ہے کہ اس کے فیصلے کے اوپر ہم تنقید کریں, لیکن وہ اپنی مرضی سے کم از کم فیصلہ تو کر رہا ہے نا. اور جب سے یہ ترمیم ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ عدالتی اصلاحات ہو رہی ہیں تاکہ عوام کو انصاف مل سکے. اس ترمیم کے ہونے کے بعد ایک بیان آپ مجھے کسی بھی سیاستدان کا دکھا دیں حکمراں اتحاد سے جس نے یہ کہا ہو کہ اب عوام کو انصاف سستا ملے گا. یہ اس کے بعد سے عدلیہ کو, ججوں کو, میں نے دیکھا رانا ثناءاللہ نے بار بار کہا کہ اب دیکھیں اتنی بیک لاگ تھا, اب لوگوں کو ملے گا. نہیں وہ تو بار بار, وہ تو آج ابھی پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں ججز کی جو ہے پینشن بند کر دیں. کوئی دوسرا اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ عدلیہ نے یہ کر دیا. یہ مسلسل عدلیہ کے اوپر تنقید. اگر آپ نے عوام کے لیے یہ ترمیم کی ہے تو بتائیں نا اس کو, عوام کو کیا فائدہ ہوگا اس سے. تو میرے خیال میں یہ 2 ججز کا یا 4 بندوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اوور آل ہم نے ملک کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. میرے آپ کے ہم سب کے رائٹس جو ہیں کیا وہ پروٹیکٹ ہوں گے؟ نہیں. اگر عدلیہ کی یہ حالت ہوگی تو پھر آپ بھول جائیں کہ سیاست کیسے ہوگی اور میڈیا کا کیا ہوگا اور دیگر معاملات کیسے چلیں. جی مالک, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ 2 مختلف رائے آ رہی ہیں, ایک جو کہہ رہے ہیں عامر رانا کہہ رہے ہیں, دوسری طرف ان کا خیال ہے اطہر کا کہ جی یہ تو بالکل آپ کے میرے حقوق سب سلب ہو رہے ہیں اس میں یہ کرنے سے. دیکھیں 2 لیولز پہ اس کو دیکھنا ہوگا. ایک تو کہ پالیسی کیا ہے اور ایک ہے حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ججز نے بھی اوور ریچ کیا, ججز نے بھی پولیٹیکل سائیڈز لیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ میں اطہر سے اگری کرتا ہوں, یہ معاملہ ججز کا نہیں ہے. انصاف ججز کی پریولیج نہیں ہے, انصاف 25 کروڑ لوگوں کا معاملہ ہے. اب آپ نے نظام ایسا بنا دیا ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ جج اس نظام میں چل ہی نہیں سکتا, بیکاز ایک ہی ہوتی ہے گارنٹی کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگا سکے. آپ نے ٹرانسفرز کا رکھ دیا. اگر ہائی کورٹ میں جب چاہیں اٹھا کے پھینک دیں اس کو, سپریم کورٹ والے کو جب آپ ڈرائیں تو آپ اس کو بھیج دیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں. پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ کیوں اس کے اندر میلس ہے اس تمام موو کے اندر. آپ نے سپریم کورٹ کی ایج رکھی 65, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی رکھی 68 ریٹائرمنٹ کی. یعنی کہ اف آئی بہیو ایز اے سپریم کورٹ جج تو میرے لیے کیرٹ ہے کہ بھئی آپ جب ریٹائر ہوں گے 3 سال کی نوکری اور بھی ملے گی, 68 ایئرس پہ آپ چلے جائیں گے. سو دوسری طرف سٹک بھی رکھی ہوئی ہے کہ اگر ہم آپ کو دائیں بائیں کریں گے تو اگر آپ ریفیوز کریں گے تو یو ڈیم ٹو ہیو بین ریٹائرڈ. پھر ایک آرگومنٹ دیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ ایگزیکٹو پاور میں نہیں ہے. دیکھیں ہم تو جوڈیشل کمیشن کے پاس لے کے جائیں گے ٹرانسفرز کا معاملہ. جوڈیشل کمیشن میں کون ہے نسیم؟ اب اگلے 5 سال کے بعد یا 3 سال 4 سال میں کون سے جو اسی سسٹم میں سے لوگ گزر کے وہی پہنچے ہوں گے نا سینئر پوزیشنز میں, تو وہ تو پہلے ہی سسٹم کے آگے ٹیک گئے, گھٹنے ٹیک دیے ہوں گے انہوں نے. تو جس طرح کے وہ ٹیم ججز ہوں گے اسی طرح کے ٹیم وہ چیف جسٹس بھی بنیں گے. ویئر از دیٹ انڈیپینڈنس
جو ایک جج کی ہوتی ہے. دیکھیں جج سارے برابر ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یہ بنا دیا گیا جیسے جو چیف جسٹس ہوتا ہے کورٹ کا وہ کوئی بڑا جج ہے. وہ بڑا جج نہیں ہے, وہ ایک سینئر جج ہے جس کے پاس ایڈمنسٹریٹو رول ہے. جب دو ججز فیصلہ لکھتے ہیں دونوں کے فیصلے کی قوت ایک ہوتی ہے. اٹ ایچ ہیز دا سیم ویٹیج. تو ججز میں فرق نہیں ہے, رولز میں فرق ہے. تو اگر آپ یہ کہیں گے کیونکہ میں چیف جسٹس ہوں تو میں زیادہ سیانہ ہوں, نہیں, یہ نہیں ہوتا. ججز ایکول سیانے ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں. ایک جج پہلے بھرتی ہو گیا, وہ سینئر ہو گیا, اس کو چوائس تھی, ان کو چیف جسٹس بنا دیا گیا. سو یہ جو اب قدغنیں ڈال دی گئی ہیں, یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ججز کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. دیکھیں ججز کو کیا ہوا, عامر نے بڑی ٹھیک باتیں کی کہ کیا کیا ججز نے نہیں کیا. چلے وہ ریزائن کر کے چلے گئے. آپ کے جی اطہر منیلا اور منصور علی شاہ صاحب پی ٹی آئی کے جج تھے, چلیں جی آپ نے ان کو گھر بھیج دیا. پہلے منصور علی شاہ کو روکنے کے لیے 26th امینڈمنٹ آئی. مجھے بہت فیصلوں سے اختلاف ہے, میں مجھے 163A کا فیصلہ آئی تھنک بالکل میں حیران ہو گیا جب منیب اختر صاحب جیسے ججز نے بھی اس میں جو کیا, نظر آتا تھا کہ پولیٹیکل فیصلہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پولیٹیکل فیصلے دونوں طرف ہوئے. یہاں ججز نے مارشل اور ڈکٹیٹرز کو بھی سپورٹ کیا ہے, یہاں ججز نے کوئی پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتا تھا, کوئی پی ٹی آئی کو کرتا تھا, کوئی پی 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 کو کرتا تھا. وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن کیا انگریزی میں جیسے کہتے ہیں ڈو یو تھرو دا بیبی آؤٹ ود دا بیتھ واٹر, نو یو ڈونٹ. بجائے اس سے کہ ہم نظام کو ٹھیک کریں تو یہ جواز نہیں بن چاہتا کیونکہ ججز اس طرح تھے, کیونکہ 75 سال ججز یہ کرتے رہے تو اگلے 75 سال اب ہم پورے نظام کو الٹا کر دیں گے, لوگوں کو انصاف ملے نہ ملے. آج کیا ہوگا, آج اگر میرا اور آپ کا مقدمہ ہے ہمیں شاید انصاف مل جائے بیکاز دونوں پرائیویٹ پارٹیز ہیں. لیکن اگر آج میرا اور ریاست کا مقدمہ ہے گورنمنٹ کے ساتھ تو مجھے کوئی انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے کیونکہ ناؤ دا ڈیک از اسٹیکڈ اگینسٹ می. یہاں پہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جوڈیشری آپ کی آخری ریلیف ہوتی ہے. جب آپ سے تھانے دار زیادتی کرتا ہے, آپ سے ٹیکس والا زیادتی کرتا ہے, آپ سے ایک الیکٹڈ ایم این اے سے بیوروکریٹ آپ سے زیادتی کرتا ہے اور آپ کا کہیں ہاتھ نہیں پڑتا, آپ چلے جاتے ہیں جوڈیشری کے پاس. یہ ڈرتے بھی تھے. اب جوڈیشری سے کون, پہلے نہیں ڈر رہے تھے, اب جوڈیشری سے کون ڈرے گا؟ تو وہاں تو ٹھیک ہے ججز کو, وہاں تو ججز ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں, سوری مالک کوئکلی, آپ کہنے کا مقصد کہ جو تعیناتی کا طریقہ ہے اور جو ایج ڈیفرنس کا آپ نے بتایا تو اس کے نتیجے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ججز ڈریں گے ان لوگوں سے جو ان کے امپلائرز ہیں. تو اس کا جواب ڈریں گے نہیں, ان کو خوش رکھیں گے. ہاں میرا مطلب کہ یعنی خوش رکھیں یا ڈریں, بات تو وہی ہوئی نا. بات یہ ہے, محمد مالک صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں, لیکن یہ کب نہیں ہوا. اب آپ اگر یہ شروع کرتے ہیں نا بحث کے کب ہوگا اگلے 75 سال, جب آپ 18 میں دھاندلی کی بات کرتے ہیں, غلط تھا نا, ایک منٹ, جب آپ 18 میں دھاندلی کی بات کرتے ہیں, وہ جو موصوف ابھی کل ریزائن کر کے گئے ہیں, انہوں نے جب مکمل یکسوئی سے منصور علی شاہ کے پیچھے لگ کے اطہر منیلا نے انصاف دیا پی ٹی آئی کو, وہ کہہ رہے تھے کہ 18 میں بھی دھاندلی اس طرح ہی ہوئی تھی, وہ اب بھی کہہ رہے ہیں لیکن فیصلے میں نہیں بولتے. وہ جو نواز شریف کو ضمانت دیتے ہیں وہ عمران خان کی توہین عدالت میں کہتے ہیں کہ فین فالوئنگ بہت ہے. یہ ہمارے وہی جج ہیں اطہر منیلا صاحب, کوئی ایسی بات نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم اس پہ کیڑے نکالنے لگیں تو یہاں سچی بات یہ ہے کہ یہ ججز سارے ایک جیسے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ انصاف سب سے پہلی بات ہے کہ یہ کب خود مضبوط ہوتے ہیں. میرے سوال میں نے آپ سے, کیونکہ آپ یہ فرما چکے ہیں سب, میں سوال یہ کر رہی ہوں کہ پھر ہم کہیں کہ آپ یہ مان رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایسا ہی ہے تو ایسے ہی چلے گا. Is this what you're saying? نہیں, میں بالکل, میں تو اس کو چینج, میں کوئی آرگومنٹ میں تبدیلی نہیں لا رہا. یہ جج کب اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے فیصلے دینے لگے ہیں؟ یہ صرف یہ جب وسیم سجاد میسج دیتے ہیں آرمی چیف کا تو یہ اسمبلی نہیں بحال کرتے. کوئی دوسرا, یہ جب ڈوگر صاحب کو دوبارہ اوتھ کراتے ہیں تو یہ سارے جج لائن میں لگ کے چلے جاتے ہیں. ہم اور آپ سارے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ کھڑے ہوئے تھے. یہ ججز, مطلب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جی آپ عوام کو اب ڈھونڈ رہے ہیں, عوام ہمیشہ سے ہی پیچھ رہی ہے. نہ حکومت, نہ جج, نہ وکلا, یہ کب آتے ہیں عوام کے لیے؟ مطلب ان کے سلوشن نہیں ہے, ایسی سلوشن یہ تب ہوتا جب سارے لوگ عوام کے لیے, عام آدمی کے لیے بات کرتے ہیں. اور وہ صرف انصاف کی نہیں ہے, وہ ایگزیکٹو کی طرف بھی یہی پوزیشن ہے. وہ کوئی دودھ کے دلے ہوئے نہیں ہے کہ میں آپ ان کو کہہ دیں کہ جی وہ بہت اچھے ہیں. نہ, جب وہ انصاف دینے, یہ صرف ایک مائٹ کی لڑائی ہے کہ جی کل کو ہمارے ساتھ تھے, آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں, تو اس مائٹ نے اپنا کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, بالکل. یہ اس حد تک تو میں بالکل اتفاق کرتی ہوں. بھی آتے ہیں گیسٹ کے پاس بھی. ناظرین بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی اور عامر الیاس رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ جی مائٹ کی لڑائی تو بس ٹھیک ہے, ایسے تو ایسے صحیح. جی
دیکھیں پاکستان میں تو 76-78 برسوں سے یہی لڑائی چل رہی ہے نا، مائٹ کی لڑائی ہے، سیاسی پاور کی لڑائی ہوتی ہے، اقتدار میں آنے کی لڑائی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہم تو اوورآل بات کر رہے ہیں نا کہ کیا یہ لڑائی درست ہے؟ اس لڑائی کو اگر جمہوریت کے نام پہ آپ لڑ رہے ہیں اپنے اقتدار کی جنگ کو، تو ہم پھر اس کو جمہوریت تو نہیں کہیں گے نا، ہم تو پوائنٹ آؤٹ کریں گے. اور جو میرا پہلا پوائنٹ تھا، جو انڈیپینڈنٹ مائنڈز ہیں، ہو سکتا ہے وہ مجھ سے ڈس ایگری کریں، آپ سے ڈس ایگری کریں، مالک صاحب سے ڈس ایگری کریں، رانا صاحب کے مخالف جائیں، لیکن ہمیں ایسے مائنڈز کو چیریش کرنا چاہیے. وہی بابر ستار صاحب ہے نا، جب سے ترمیم ہوئی ہے کچھ صحافی بھی، کچھ دیگر لوگ بھی بار بار ان کا نام لے رہے ہیں کہ جی ان کی بھی ٹرانسفر کر دی جائے گی، اس کو بھی بھیج دیا جائے گا. کیا مسئلہ ہے ان سے؟ پی ٹی آئی کو بھی بڑا مسئلہ تھا جب بابر ستار کی جب نامینیشن کے اوپر انہوں نے باقاعدہ کمپین چلائی سوشل میڈیا کے اوپر. صحیح بات ہے، کیوں کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ بندہ ہے. ایسے لوگوں کو ہمیں چیریش کرنا چاہیے. بھائی ہماری سوسائٹی میں کتنے لوگ ہیں جو انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے کام میں کہیں کوئی نقص ہو، ہم اس پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہی اطہر من اللہ صاحب ہیں، یہ وہی منصور علی شاہ صاحب ہیں جنہوں نے 3-2 کے فیصلے کو 4-5 کی اس بحث میں ڈال دیا جب عطا بندیال صاحب نے وہ فیصلہ دیا، کیونکہ اس وقت یہ قاضی صاحب کے کیمپ میں تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ تھی، انہوں نے سمجھا کہ یہ چیز ایسی ہے تو انہوں نے ویسا کیا. تو اب یہ جو ایک ہم وہ لانا چاہتے ہیں نا کہ ایک بالکل سیدھی قطار کے اندر جج کا مائنڈ ہمیں پہلے ہی پتا ہو کہ اگر ریاست کے مخالف آپ کوئی چیز لے کے جا رہے ہیں تو وہاں سے آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملنا. یہ جو چیز ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے، جو مالک صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ہم جب بھی اسٹیٹ کے خلاف، حکومت کے خلاف کوئی آپ کا مسئلہ ہوگا، آپ آٹومیٹکلی آپ کو پتا چل جائے گا کہ بھائی وہاں سے ہمیں ریلیف نہیں ملنا. یہ سچویشن پہلے نہیں تھی. پہلے یہ تھا کہ کچھ معاملات کے اندر آپ کو نہیں ملتی تھی، کچھ کے اندر مل جاتی تھی. لیکن اب آپ دیکھ لیں جس طرح کے فیصلے آئے، اب آئینی عدالت بن گئی ہے. اس سے پہلے آئینی بینچ نے جو فیصلے دیے، چاہے وہ عدالتوں کا کوئی فیصلہ ہو یا دیگر معاملات ہوں، مخصوص نشستوں والا کیس ہو، اس کے اندر آپ کو لگا ایسے کہ جو حکومت کی خواہش ہے اس کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو تھوڑی سی یونیک ہے. پہلے عدلیہ کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو انڈیپینڈنس نظر آتی تھی، کوئی ایسی چیز نظر آتی تھی جس سے حکومتیں تنگ ہوتی تھی، ایگزیکٹو تنگ ہوتا تھا. اب لگتا ایسے ہے کہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے کہ جہاں پہ ایگزیکٹو اور عدلیہ حکومت جو ہے یہ ایک پیج پہ ہوں گے جہاں تک معاملات ان کی حد تک. تو بات تو وہیں آ جاتی ہے مالک، جو اس وقت عامر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو اس وقت طاقت کے جو ہے وہ جھگڑا ہے اور اسی کو لے کے آگے چلیں، اب آپ اس کا جو مرضی نام دے دیں. میں نے شروع میں کہا تھا کہ 2 لیولز کی ڈیبیٹ ہے. ایک ہے کیا ہونا چاہیے، کیا پراپر چیز ہے اور کیا درست ہے. ایک ہے زمینی حقائق. ٹھیک، زمینی حقائق عامر نے بالکل اٹھا ہے. جس کے پاس طاقت ہے وہ کر رہا ہے. اس وقت ایبسولوٹ پاور ہے، ایبسولوٹ چیز. یہاں تو پوری زندگی کا استثناء بھی مل گیا. کیا وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر خلاف ورزی نہیں ہے؟ آپ کا آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ تمام سٹیزنز آر ایکول بیفور لا اور ایکول پروٹیکشن آف جو لا ہے. تو پریزیڈنٹ صاحب کو بھی استثناء ہے، آل سروسز کو بھی لائف کا استثناء ہے. یہ کیا اس کی مخالفت نہیں ہے؟ جب آپ بات کرتے ہیں، آپ کے آئین کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قرآن سننا اور شریعہ کے خلاف قانون نہیں بنے گا. آپ مجھے بتا دیں کیا صحابہ اکرام کو استثناء تھا جواب دہی سے؟ اللہ کے تو انبیاء کو استثناء نہیں تھا. مالک 2 فرق چیز ہے نا، امیونٹی وائل ان دا سیٹ آف پاور، وہ تو میں کہہ رہی ہوں وہ بھی تھی. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ نا، پوری دنیا میں ہوتی ہے. ہاں میں یہ کہہ رہی ہوں، آئی ایم جسٹ سیئنگ سر، آئی ایم سیئنگ کہ امیونٹی تھی نا، یہ صحیح کہہ رہے ہو، بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو سے کہ یہ فرق ہے. امیونٹی پہلے بھی تھی بٹ تاحیات نہیں تھی. صحیح بات ہے. امیونٹی دنیا میں بہت ممالک میں ہے جب تک آپ اس ٹرم آف آفس کے اندر ہیں، اور اس کی لاجک ہوتی ہے نا. آج ایک صدر ہے یا وزیر اعظم ہے، وہ عدالتوں میں آگے رہے گا تو ملک کون چلائے گا؟ صحیح بات ہے. ٹرمپ پہ نہیں ہے، لیکن آئین بن گیا. وہی عامر والی بات، بھئی طاقت ہے، انگریزی میں کہتے ہیں نا I'll do it because I can. تو ٹھیک ہے، پھر وہ آپ کر تو لیں گے، لیکن پھر آپ ایک اتنی زیادہ ایک گھٹن کا ماحول بن جائے گا. دیکھیں ایبسولوٹ پاور کا نشہ بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن ایبسولوٹ پاور ایک البیٹراس اراؤنڈ دا نیک بھی ہے کہ آپ کے پاس عذر کوئی نہیں ہے. اب اس گورنمنٹ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی حجت نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم ملک کیوں ٹھیک نہیں کر پا رہے. پہلے کہتے تھے جی ججز، وہ جی ججز نہیں کام کرنے دیتے، یہاں رکتے ہیں. چلیں آپ نے جوڈیشری فارغ کر دی. وہ جی ہمیں بڑا خطرہ ہے کہ ہمارے سے بعد میں آ کے نیب پوچھتی ہے، یہ کرے گی وہ کرے گی، وہ بھی ختم ہو. وہ آپ نے وہ بھی لے لیا، آپ کے لوگ جو مرضی کریں. سو اب بہانہ کوئی نہیں ہے. دیکھ لیتے ہیں اب کون سی دودھ شہد کی نہریں بہیں گی، لیکن ریالٹی وہی ہے. طاقت کی گیم تھی، اور اس طاقت کی گیم میں دیکھو مالک ایک بات سے ایگری کرتا ہوں، ایک سیکنڈ عامر الیاس سے میں ایک بات سے ایگری کرتا ہوں کہ
اگر ہماری یہ ہینگ اوور تھا جب جسٹس افتخار چودھری واپس آئے تو ایک ہینگ اوور تھا پاور کا, اس میں کورٹس بھی پاور پلے کا حصہ بن گئی. جب آپ پاور پلے کا حصہ بنیں گے تو پھر رولز آف دا گیم چینج ہوں گے. اگر یہ کورٹس ہی رہتی تو آج یہ نتیجہ نہ ہوتا, لیکن انہوں نے بہت آسان بنا دیا. نہیں دیکھو نا, ہاں یہ بھی تو ہے نا کہ جی پہلے نیب بناؤ کیونکہ اتنی طاقت کے ساتھ گڑبڑ ہو گئی ہے, اب یہ ہے کہ طاقت کم ہے تو طاقت زیادہ دے دو. سو بات تو طاقت کی. عامر ایک بات یہ جو ابھی کہہ رہے تھے, یعنی کہ بھئی چونکہ آبجیکٹیولی اب کوئی بھی انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ کوئی بھی نہیں رہا جوڈیشری میں, دونوں یہی کہہ رہے ہیں, اور اس کا مطلب دیر از اے پریڈکٹیبلٹی کہ کیا ہوگا کیسز میں. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ آپ لوگ نا محمد مالک آپ پچھلی ہسٹری بیان کر دیں, سب کچھ کریں. میں فیبرری 92 میں جرنلزم میں اسلام آباد آیا. میں نے مارچ میں نواز شریف کی اسمبلی ٹوٹی بھی جب میں گیا اور وہ چیف جسٹس صاحب نے افتتاح کی تختی لگانی تھی تو ہم سیمنٹ کے چبوتروں میں کورٹ نمبر 1 میں بیٹھتے تھے, سیٹیں بھی نہیں لگی تھی, کورٹ وہاں چلی گئی, وزولہ صاحب کر گئے تھے. تو کوئی 2 ہفتے مجھے لگے کہ میں سمجھوں شریف الدین پیرزادہ صاحب کیا بات کر رہے ہیں. ہمیں ظاہر ہے وہ فکرے قوانین لفظ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ٹرمز ہوتی ہیں نا, اور اس وقت کہتے تھے جی یہ جو جج سوال کرتے ہیں نا یہ اس کا فیصلہ نہیں آتا. میں آج تک دیکھ رہا ہوں جو بات کرتے ہیں وہی فیصلہ ٹھوک کے دیتے ہیں, یہ چھپ کے کبھی فیصلہ نہیں دیتے کہ کیا انہوں نے چھپا کے کرنا ہے. یہ سارے ججز میں نے 93 سے کورٹس کور کی. میں آگے آ رہا ہوں. ابھی بات ہو رہی تھی زرداری صاحب کے استثناء کی. عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی ضمانت کہ آئندہ کے مقدمے میں بھی جسٹس سردار طارق نے سپریم کورٹ میں اڑا دیا, آئندہ کچھ نہیں ہوتا. ہمیں یقین کرنا چاہیے. ہماری جو اتنے بڑے بڑے لائرز آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ نہیں سمجھا کہ بھائی پی ٹی آئی کا بلہ لیا, پی ٹی آئی نہیں لی, اور انہوں نے اپنے لوگوں کو وہاں نہیں شامل کرایا, تو یہ ججز کے اوپر چڑھ جائیں نا کانسٹیٹیوشن کورٹ میں. اس کو قرآن و سنت کا آرٹیکل 2 کے خلاف یہ استثناء دیا گیا. اڑوائیں نا جا کے, ذرا کھڑے ہو نا, اپنے مفت بھی کیس لڑیں گے جا کے. بڑے بڑے جو پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں یہ کیوں نہیں جاتے, یہ انتظار کیوں کرتے ہیں کہ فلانا ہمیں کہے گا تو ہم جائیں گے. مطلب ایک منٹ میں تھوڑی سی بات, کیونکہ چیزیں ہوتی رہی ہیں نا. ایک جج کے بارے میں بات کی کہ جی وہ سب سے آزاد تھے, کبھی کھلے گا کہ وہ کیوں آزاد ہوئے اور انہوں نے کس وکیل کی سفارش کی تھی, جس افسر نے نہیں مانی تو اسی کو ٹانگ دیا. یہاں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں آئی ہیں, بڑے بڑے اچھے لوگ ہمارے دوست رہے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد چلتے ہیں, بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. یہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے آرمی چیف کی, تو اب فیلڈ مارشل 2030 تک ہی از ان دیٹ پوزیشن آف اتھارٹی. مالک, اس کی امپلیکیشنز کیا؟ امپلیکیشنز تو دیکھیں, پولیٹیکل امپلیکیشنز تو ہیں نا. اگر عمران خان ہے, پی ٹی آئی ہیں جن کے ساتھ ڈائریکٹ کلیش ہے, انہوں نے اپنا کلیش بنا لیا انسٹیٹیوشن کے لیے, اور انہوں نے تو بالکل ذاتی لگتا ہے کہ اب ٹسل ہو گئی ہے ان کے لیے. بڑے سیریس اس کی امپلیکیشنز ہیں, اور گورنمنٹ کے لیے بھی امپلیکیشنز ہیں. گورنمنٹ تو بڑی خوش بیٹھی ہوئی ہے, جو رولنگ اتحاد ہے وہ تو کہتے ہیں جی انہوں نے ڈیلیگیٹ کر دیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. عمران خان نے خود ہی جنگ چھیڑی ہوئی ہے فوجی قیادت کے ساتھ, اور ان کی جنگ فوجی قیادت کو بھی نہیں, وہ تو فیلڈ مارشل کا نام لے کے ان پہ ڈائریکٹ چھیڑی تو ہوئی ہے. گورنمنٹ کی تو پانچوں گھی میں ہے نا. دیکھیں جوڈیشری بھی ہو گئی, جو لڑائی ہے ان کی سب سے بڑی پولیٹیکل, وہ اس میں ان کو کچھ کرنا نہیں پڑ رہا. وہ عمران خان صاحب نے خود اپنی جنگ دوسری طرف کی ہوئی ہے. سو پولیٹیکل امپلیکیشنز, گورنمنٹ بہت خوش ہے اور پی ٹی آئی انڈرسٹینڈیبلی بہت پریشان ہوگی. سو اس میں تو کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں ہے. اس میں اثر بات یہ ہے کہ یہ تو دس واز, آئی مین دس از another debate, بٹ اس کی پروفیشنل تو امپلیکیشنز ہیں, ریکوائرمنٹس ہیں, یو نو دا نیچر آف وار ایٹسٹرا, وارفیئر ناؤ. لیکن یہ معاملہ تو ہے کہ بیکاز ایک پولیٹیکل رہا ہے رول, آج سے نہیں ہمیشہ سے, اس کی امپلیکیشنز تو ہیں. ڈیفینیٹلی. دیکھیں پاکستان میں تو جب بھی نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہو اس کے اوپر سیاسی بحث بھی ہوتی ہے, اور سیاسی جماعتیں اس کے اوپر بات بھی کرتی ہیں, اور یہ کوئی آج کی بات نہیں. اور جنرل باجوہ نے تو بڑی کوششیں بھی کی تھی, وہ تو جنرل آرمی چیف بھی اس میں گھس گئے تھے. یعنی کہ آپ ماضی میں چلے جائیں نا, آپ ایون کہ جب کھر گورنر تھے تو آرمی چیف اس وقت ان کے گورنر ہاؤس گئے تو کس طریقے سے ان سے استعفیٰ لیا گیا اور کیا کچھ ہوا, تو آپ کو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں پاکستان کے اندر. اب یہ جو ہے یقیناً یہ 5 سال کی مزید مدت فیلڈ مارشل صاحب کے پاس ہوگی تو حکومت تو اس میں خوش ہوگی, جیسا مالک صاحب نے فرمایا, اور یہ کہ اسٹیبلٹی آئے گی. اسٹیبلٹی دیکھیں, ایک اس کی پروفیشنل سائیڈ ہے,
جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی جو دوسرا کام ہے، جو فوج کا کام ہے جنگ والا، وہ تو انہوں نے ڈیلیور کر دیا، انہوں نے پوری دنیا کے سامنے ڈیلیور کر دیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کسی ان کے جو بھارت کے ساتھ کیا بہار کے الیکشن سے پہلے انہوں نے، اس کے بعد ایران کا ہوا، مڈل ایسٹ کا، بہت مطلب پوری دنیا کے سامنے ہے نا. بہار کے الیکشن سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ دوبارہ حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو جو کچھ ان کے ساتھ پہلے ہوا انہوں نے نہیں کیا، وہ ایک الگ چیز ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ جس کی سیاسی سائیڈ ہے، حکومت یہ سمجھتی ہے کہ تحریک انصاف اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے حالات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ جب تک ان کے حالات ایسے رہیں گے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن میں اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتا. دیکھیں، ایک طرف اگر آپ نے ایک جنگ جیتی ہے تو دوسری طرف حکومت نے کیا ڈیلیور کیا، کب تک اس سارے سسٹم کا بوجھ کوئی اور اٹھائے گا. یہ بھی ہے نا، یہ بحث بھی ہے کہ کیا آپ نے اکنامک فرنٹ پہ ڈیلیور کر دیا، سیاسی فرنٹ پہ ڈیلیور کر دیا، کیا آپ اتنی سیاسی کشننگ دے سکے. جو سیاسی حکومت ہوتی ہے وہ ایک سیاسی کشن ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، پوری ریاست کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی بالکل جسے کہتے ہیں نا پلین سیلنگ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ انشورنس نہیں ہو سکتی، انشورنس نہیں ہو سکتی. اچھا جی، یور لاسٹ کامنٹس اسی معاملے پہ. 19 اگست 2022 کو عمران خان نے جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی 3 سال کی، کچھ کام کیا تھا، کہا تھا آگے اور بھی لے لیں. ایک منٹ، کچھ کہا تھا، کچھ کیا تھا. جب ان کے پریشر میں حضرت صاحب پرائم منسٹر شپ سے نکل گئے، پھر دوبارہ آفر کی، اور ڈی جی آئی ایس آئی نے آن ریکارڈ کہا کہ لامتناہی آفر کی. بالکل کہیں پہ کوئی اس میں ان کی ڈینائی بھی نہیں کیا. وہ دیکھ لیں بیانات اس کے ایاز صادق کے کہ کیا کہتے تھے. اور صحافیوں کو کوئی خوش قسمت ہوں گے جن کے سامنے کہا تھا جنرل باجوہ نے کہ ہمارے پاس تو ٹینک میں تیل نہیں ہے، جو درائی ہم بھی تھے، ٹھیک ہے، یہ باتیں گئی. ایک ایسے شخص کو پی ٹی آئی فل ٹائم دے رہی ہے، ایک ایسا شخص بدلے میں جس کے اوپر آپ شہباز شریف کو متون کر رہے ہیں، جو جنگ جیت کے دیتا ہے آپ کو، انڈیا کو، جو 8 گنا بڑا دشمن ہے، آپ فیلڈ مارشل بناتے ہیں. اور پھر دوبارہ نئے سرے سے وہ پہلوان والی روٹیاں گنتی شروع کرو کہ 27 نومبر سے 5 سال پھر شروع ہو رہے ہیں. تو یہ گھبراہٹ ہے ان لوگوں پہ جن لوگوں نے ایسے نکمے جرنیل کو، جن کو آپ خود گالیاں دیتے پھرتے ہیں، ایکسٹینشنیں دلوائیں. آج اگر ایک پیج پہ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل ہیں، وہ ہر فرنٹ پہ دنیا بھر میں اکٹھے جا رہے ہیں. ہمیں تو ایسی ایکویشن چاہیے، بجائے لڑائی کرنے کے آپ مل کے چلائیں. اور یہ جو سینرجی تھی اس کو سسٹمائز کر دیا سائبر سپیس کی والی کو کہ آگے بھی چلنا ہے. دیکھیں نا، آپ ان کے فوجیوں کے جتنے مرضی تنقید کریں، لیکن جب وقت آیا تو انہوں نے ہمیں اور آپ کو ایک لمحہ ڈرا. ہم سارے صحافی ایک بات پہ تھے کہ ہم لڑ رہے ہیں اور ہم جیت رہے ہیں. انڈیا کا منہ کالا ہوا صحافیوں کا بھی، اور جو کچھ ہوا. آج جب یہ چیزیں ہو گئی ہیں تو اس کو نا ساتھ ملا کے وہ مینگنیاں ڈالنے والی بات ہے کہ جی حکومت نے کچھ نہیں کیا. بھائی حکومت اور فوج مل کے جنگ لڑ رہے تھے، مل کے آگے چل رہے ہیں. بہت زیادہ کرائسس ہیں، بے پناہ چیلنجز ہیں اس وقت گورنمنٹ کے لیے، وہ الگ سے ہیں. لیکن آپ اس کو اس کے ساتھ ملا دیں گے کہ جی یہ بیگیج ہے فلانا. نہیں جی، انہوں نے جنگ جیت کے دی تو ہم نے ان کو یہ جواب دیا ہے. اور آئندہ جو ایئر چیف ہیں ان کے لیے شہباز شریف نے کہا، محمد مالک موجود تھے جس دن جنگ جیتنے کے بعد پرائم منسٹر نے لوگوں کو بلایا تھا. انہوں نے کہا جی کہ یہ فیلڈ مارشل اور ان کی جب موجودہ مدت ختم ہوگی ہم انہیں ایکسٹینشن دیں گے، یعنی مارچ 26 میں. تو یہ تو انہوں نے جنگ لڑنے اور جیتنے والوں کے لیے انعام مقرر کر دیا. تو ہم کس چیز کی بحث کر رہے ہیں؟ فوج کے اس کریکٹر کی کہ انہوں نے جنگ جیت کے دکھائی. نہیں، بحث تو یہ نہیں ہو رہی کہ جنگ. بات یہ ہے کہ یہ دس از انپریسیڈنٹڈ کہ اس طریقے سے آپ نے آلریڈی آئین میں ڈال دیا اور یہ کہہ دیا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ 5 سال ان کو اور ملے گی ایکسٹینشن. 3 سال ان کے مکمل ہو گئے. میرا خیال ہے کہ ایک طریقہ تو اس کا دیکھنے کا یہ ہے نا کہ اسٹیبلٹی کی بات ہے. بٹ دا کوسچن، اور جنگ جیتنے کے بعد، ہاں وہ تو ظاہر ہے. بٹ سوال یہ ہے جس پر پروگرام ختم کرتے ہیں. میرا خیال ہے آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین، سب سے بڑا سوال کہ اسٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سنگاپور کا، چائنا کا یہ جو ماڈل ہے، یہ اسٹیبلٹی کا ماڈل آئے گا تو اس کے نتیجے میں بہتری آگے ہوگی. تو یہی سوال پر پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن ایٹ دا کاسٹ آف واٹ. اور پھر کیا اس کے نتیجے میں اسٹیبلٹی اور اکنامک پروگریس اور یہ جو تمام معاملات ہیں، یا کیا ہم بہتری کی طرف جائیں گے؟ دس از دا بگ کوسچن. اسی پر ختم کرتے ہیں پروگرام. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.